بیہقی کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کی تکمیل کر لی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب اسے چاہیے کہ بقیہ آدھے ایمان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ علماء کرام اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عموماً ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کے مین جو وجوہات اور بنیادی جو سبب ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک پیٹ، نمبر دو شرمگاہ۔ پیٹ کی وجہ سے ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ کی وجہ سے۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے اور شہوت اس کے اندر بھر جاتی ہے اور وقت پر نکاح نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی ادھر بات کرتا ہے، کبھی ادھر سیٹنگ کرتا ہے، کبھی ادھر ڈیشنگ کرتا ہے، کبھی ادھر نمبر حاصل کرتا ہے اور حرام کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنا نام صرف اس کا ہے، آنکھوں سے بے حیائی کے بے نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا اس طرف بڑھانا ہاتھوں کا زنا ہے، دل کے اندر شہوات نفسانیہ کو پالنا یہ دل کا زنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ شرمگاہ کی طرف سے جو گناہ ہوتا ہے اللہ نے اس سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب بقیہ جو آدھا ایمان ہے یعنی پیٹ والا جو گناہ ہم کرتے ہیں، پیٹ کی وجہ سے رشوت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ بقیہ نصف ایمان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحیئی، دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان۔ نمبر ٹو فرمایا ما بین فخذئی، دو رانوں کے درمیان جو ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کا دو فائدہ ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کو نیچی کر دیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، 28 سال کی ایج تھی، کہا مفتی صاحب شہوات نفسانیہ نے گھیر رکھا ہے، ہر وقت ادھر ادھر کا خیال آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا تیرا وظیفہ نکاح کرنا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو تقریر سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کو کھانا پڑے گا۔ یہ اسلام کی سب سے اہم خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر، دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت سے آئی ہیں اور جنت تک واپس جائیں گی، نمبر ایک ایمان، نمبر دو نکاح۔ اس لیے نکاح جب وقت ہو جائے وقت پر کر دینا چاہیے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، تین چیزوں میں تاخیر نہ کر، جنازہ جب اس کا وقت ہو جائے، جماعت جب وہ تیار ہو جائے، اور بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باحیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حرام کی زندگی سے محفوظ فرما لے۔ اب آپ کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ نکاح کے خطبے کو سننا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح عیدین اور جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے بغور سماعت فرمائیں، اس کے بعد ایجاب و قبول ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گواہان قریب آ جائیں. اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انیس احمد صاحب، آپ میری آواز بغور سماعت فرمائیں. جناب انیس احمد صاحب، میں نے بحیثیت قاضی